وجہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ سزائیں کم سے کم ہوں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سزائیں زیادہ سے زیادہ ہوں، سزائیں کم سے کم. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جو گناہ ثابت ہونے کی شرائط ہیں اور جو طریقہ ہے وہ بہت سخت ہے، مشکل سے ہو پاتا ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں فقہ میں یہ ہے کہ اگر دو مرد اور عورت کہیں سے نکل رہے ہیں آپ ان پر گناہ کی تہمت نہیں لگا سکتے، خصوصاً کب کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اور کہ ہم نے شادی کی ہے. ہمارے کیا ہے کہ طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی، شادی کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ حلال خدا آسان ہو جائے. کسی پہ اتنی جلدی تہمت نہیں لگا سکتے. کوئی کہہ دے کہ ہم نے شادی کی، آپ کو ماننا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ عدل و انصاف نظر آتا ہے کہ جو واقعاً اشرف الانبیاء کے ذریعے سے ہے. وہ خشونت، وہ ظلم اور قتل عام نظر نہیں آتا. ایک واقعہ ہوا دوسرے حاکم کے زمانے میں کہ مدینے میں ایک لاش ملی ایک آدمی کی کہ جو عورتوں کے کپڑے. اب یہ جو قذافت ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہے مولا امیر المؤمنین کے اس علم سے کہ جو انہیں اشرف الانبیاء سے ملا، اور انہوں نے فرمایا تھا اس میں درمیان میں آئے گا کہ اب ایک لاش ملی ہے ایک مرد کی کہ جو عورت کے لباس میں ہے. اب جب یہ لاش ملی مسجد کے پاس ملی، بعض جگہ بیان ہوا مسجد میں ملی، تو مولا نے فرمایا کہ اس کو دفن کر دو. اور بھی کچھ لوگوں سے فرمایا ابھی اس کا فیصلہ ہوگا 9 مہینے بعد. 9 مہینے بعد اسی محراب کے پاس آ کے دیکھنا بچہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ابھی 1-2 لوگوں سے کہا چھوڑ دو اس کو، اس کا فیصلہ ہوگا 9 مہینے بعد. اتفاق سے 9 مہینے کے بعد، نہ کہ اتفاق سے مولا کو 9 مہینے بعد ایک بچہ ملا مسجد میں، بالکل چھوٹا سا بچہ. مولا امیر المومنین نے کہا کہ اس بچے کو ایک دایا کے حوالے کر دیا جائے کہ جس کا خرچہ بھی بیت المال سے دیا جائے. ہمارا معاشرہ کیسا ڈیولپ ہوا ہے کہ جو بچہ ملے اس کو کیا کہتے ہیں آپ اور ہم لوگ؟ میں نہیں کہتا البتہ. یہ ہمارے جاہل ملاؤں نے عیدی پہ بھی الزام لگایا تھا کہ حرام کے بچے پالتا ہے. بابا حرام کا بچہ ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. جو بچہ جھولے میں مل جائے ثابت نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے. امکان نہیں ہے کسی نے مجبوری میں چھوڑ دیا ہو، امکان نہیں ہے کسی نے اغوا کر کے چھوڑ دیا ہو، امکان نہیں ہے کسی نے دشمنی میں کسی کا بچہ اسپتال سے اٹھا کے ڈال دیا ہو. ایسے ثابت ہوا کہ حرام کا ہے. کسی بھی معاشرے میں اصل یہ ہے کہ بچہ حرام کا ثابت ہونے کے لیے دلیل چاہیے. یہ فقہ اہل بیت ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے اور آپ ہم کو پتہ چلتا ہے تو یہ زبردستی کے دیندار نہ بنے، اس بچے کی توہین کریں کہ اس کے باپ کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، بس حرام کا ہے. نہ اس شخص کی زندگی کو تنگ کریں اور نہ اس بچے کے لیے پرابلم کریٹ کریں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اس سے محبت کریں. کیوں؟ ماں باپ کا پتہ ہونا نہ پتہ ہونا ثابت نہیں کرتا کہ وہ ناجائز ہے. یہ فرق ہے فقہ اہل بیت میں اور دوسروں میں. مولا امیر المومنین نے کہا کہ یہ دایا کے سپرد کیا جائے، بیت المال سے اس کا خرچہ دیا جائے گا. اور دایا سے کہا کہ اب عید جب آئے تو ایک عورت آئے گی اور اس بچے کو پیار کرے گی اور کہے گی کہ تو کتنا مظلوم ہے، ایک مظلوم ماں کا بیٹا اور ایک خبیث شخص کا بیٹا. وہ پیار کرے گی اور جب وہ پیار کرے تو اس کو پکڑ لینا اور میرے پاس لے آنا. اب یہاں کوئی کہے کہ ممکن ہے کہ مولا امیر المومنین خود ہی سارے کام کر لیتے نا. اس کے بعد عید آئی اور یہ بچہ جو ہے وہ اس خاتون کی گود میں تھا، اور ایک خاتون آئی دایا کی گود میں تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کہا اسے پیار کر کے کہ اے مظلوم ماں کے مظلوم بیٹے اور ایک خبیث شخص کے بیٹے. اس نے پیار کیا، اس خاتون نے دامن پکڑ لیا. اس نے چھوڑانا چاہا کہ نہیں، مجھے بتایا تھا علی ابن ابی طالب نے تمہیں لے کے جاؤں گی. تو خاتون نے کہا کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گی، یمنی چادریں دوں گی، 10 یمنی حلے دوں گی، یعنی خاص کپڑے یمن کے. یمن کی چادر، یمن کے حلے یعنی خاص کپڑے وہ مشہور تھے، اور 300 درہم دوں گی. اگلی عید میں پھر آؤں گی ملنے اور پھر تمہیں اتنے دوں گی. اس عورت نے جانے دیا. مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ کیا ہوا، کوئی عورت آئی تھی؟ کہا کہ نہیں. تو مولا امیر المومنین ناراض ہوئے کہ امکان نہیں ہے کہ نہ آئی ہو، کیونکہ میرے حبیب نے مجھے خبر دی تھی. یہ وہ علم ہے کہ جو اشرف الانبیاء کا خاص دیا. اللہ منی رسول اللہ الفباب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے مجھے 1000 علم کے دروازے دیے، جس میں سے میں نے ہر ایک سے 1000 دروازے کو. اور پھر امام نے فرمایا کہ اب تم پکڑ لینا اسے، تم جھوٹ بول رہی ہو. اب جو عید آئی تو اسے پکڑا اور اس کے بعد لایا گیا. پھر مولا علی قاضی کے پاس لے گئے اور داستان پتہ چلی کہ یہ لڑکی جو تھی اس کی پہلے ماں مر گئی، باپ مر گیا، بہن بھائی نہیں تھے. تو کہتی ہے کہ میں گھر میں تنہا تھی، بعض اور رشتہ داروں کے جاتی تھی. ایک بزرگ خاتون آئی، بزرگ خاتون نے آنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی اور کہا کہ میں روزے میں ہوں، میں نے انتظار کیا. اس نے مجھے گلے لگایا، بہت محبت کا اظہار کیا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو. اس نے اس کے بعد نماز ختم کی تو میں نے سامنے اس کے کچھ رکھا
کھانا تو وہ رونے لگی کہ میں اس سے زیادہ نہیں کھاتی روٹی اور نمک سے. اس کے بعد نماز میں لگ گئی. اس کے بعد اس نے آنا جانا شروع کیا اور بعد میں اس نے کہا کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور تم اتنی خوبصورت ہو تو میں چاہتی ہوں کہ کسی کو تمہارے یہاں رکھ جاؤں. ایک میری بیٹی ہے کہ جو بہت ہی شرم و حیا کا پیکر ہے, اسے میں تمہارے یہاں چھوڑ دوں. اور اس طرح سے وہ اس مرد کو گھر میں لے آئی تھی اور اس مرد نے زیادتی کی اور بعد میں اس لڑکی نے اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جتنا ہو سکا یا کسی کے ساتھ مل کے لاش باہر پھینک دی. تو یہ وہ تھی لڑکی. اب جب یہ قتل کا مقدمہ دوبارہ لے جایا گیا اور مولا علی نے کھولا اور مولا علی نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے, اس آدمی نے ظلم کیا, اس خاتون نے اپنا دفاع کیا, لہذا اس پر اب کوئی سزا نہیں ہوگی. لیکن یہ سب معاملہ فقط علم کے ظاہری علم کے لیے ذریعے سے نہیں تھا بلکہ اشرف الانبیاء کا دیا ہوا غیب کا علم بھی تھا. اور مولا امیر المومنین ان چیزوں کے ذریعے سے جہاں اپنی علمیت بھی ظاہر کرتے تھے, حق امامت اور خلافت بھی ظاہر کرتے تھے, جہاں مظلوم کا دفاع بھی کرتے تھے, تو وہاں دوسری جانب دنیا کو بتاتے تھے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں اور نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز سے آشنا ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.